बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटेड वीडियो है क्योंकि इस वीडियो का मुझे काफ़ी अरसे से इंतज़ार था और जो सरप्राइज़ मिला है मुझे सलमान की तरफ से कि लास्ट नाइट वो सडनली जो है उन्होंने सरप्राइज़ दिया पाकिस्तान विज़िट का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं। मैंने सोचा कि इस मौके को कैश करवाया जाए और बहुत टाइम से एक मेरी विश थी कि मैं जो हूँ रोड साइड पे जो मुझे लोग काम करते हुए बुज़ुर्ग बच्चे इस तरह से नज़र आते हैं उनको हेल्प किया जाए। ठीक है, तो सूरह मोहम्मद पढ़ रही थी काफ़ी टाइम से, तो कुछ अपने हाथ से मैं देना चाह रही थी इस तरह से कैश में। बाकी जो सदका होता है, जो आप किसी की हेल्प करते हो, वो सबसे पहले जो होता है फ़र्ज़ होता है वो आप पे कि वो आप अपने रिलेटिव्स में करो। ठीक है, आपके रिलेटिव्स में, आपके बहन भाइयों में जो है वो अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी पहले हेल्प की जाए। फिर उसके बाद जो है वो आप जो अगर आपकी और इस्तात है तो आप बाहर निकल कर लोगों की मदद कर सकते हो। तो अपने रिलेटिव्स में जो है वो मैं जो भी मैंने किसी को देना था वो मैं दे चुकी थी, लेकिन जो एक मेरी विश थी काफ़ी टाइम से पेंडिंग जा रही थी और मुझे बंदा नहीं मिल रहा था जो मेरे साथ इस तरह से जाकर वीडियो शूट करवा सके। तो बस एक विश थी, अल्लाह ने वो पूरी कर दी और अल्लाह ने जो है वो सरप्राइज़ दे दिया। तो मैंने कहा कि आज ज़रूर मुझे ये काम करना है। तो बस फिर जल्दी से कुछ इन्वेलप्स मंगवाए मैंने और ईच इन्वेलप 500 ऐड किया और बस और कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, इन्वेलप ज़्यादा हो गए थे तो उसके लिए ATM जाना था, घर में कैश ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पे मुझे सूरह आल इमरान की एक आयत याद आई जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक वो चीज़ खर्च ना करो जिसे तुम पसंद करते। इस आयत से हमें पता चलता है कि असल नेकी सिर्फ नमाज रोज़ा ये नहीं है, बल्कि अपने पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च करना है। आज हमारी जो पसंदीदा चीज़ है वो है हमारा माल, वो है हमारा पैसा। तो ये हमें याद दिलाती है ये आयत कि असल मालिक हम नहीं बल्कि अल्लाह है। तो फिर कार्ड पकड़ा और हम रवां हो गए अपनी मंजिल को। ATM जाके कुछ पैसे विदड्रॉ करवाए मैंने और फिर उनको फिलअप किया और देन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस था जिसने आज इतना सुकून दिया है मुझे। और वाकई में जब आप सदका करते हो, जब आप किसी के चेहरे पे मुस्कान लेके आते हो ना, तो अपनी किसी एफ़र्ट से, छोटी सी एफ़र्ट से, तो आपका वो पूरा दिन इतना एक्साइटेड गुजरता है, इतना पुरसुकून गुजरता है। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मैं आज कितनी एक्साइटेड हूँ। ठीक है, तो बस सलमान को मैंने कहा कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, जो लोग भी आपको मुस्तहिक नज़र आ रहे हैं आप उन सब को डिलीवर करो। और माशाल्लाह ये बाबा जी इतने खुददार थे कि ये इन्वेलप लेने से इनकार कर रहे थे और मेरा जो बंदा है वो इन बाबा जी से भी ज़्यादा हेजिटेट फील कर रहे थे। और माशाल्लाह से एक सफ़ेद पोश बंदे की यही इलामत होती है कि वो मेहनत करके खाना पसंद करता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता और डरता है कि जब कुछ उसको कोई ऑफ़र करवाता है तो उसको एक हिचकिचाहट होती है। तो ये एक सफ़ेद पोश बंदे की बहुत बड़ी इलामत होती है। तो आसपास के लोगों ने जब देखा तो वो फिर उस बाबा जी को ज़रा हिम्मत देने के लिए, इनकरेज करने के लिए आए कि नहीं आप रख लो, वो खुशी से दे रहे हैं। फिर जो आसपास के लोगों ने इनकरेज किया तो वो बाबा जी ने फिर पैसे रख लिए फाइनली काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातचीत के बाद। हम जब नेक्स्ट मूव किए तो एक जो सबसे ज़्यादा मुझे दुख हुआ फैमिली को देख के, मैंने तो नोटिस नहीं किया लेकिन मेरे हस्बैंड ने देखा कि एक फैमिली है जो सड़क के दरमियान में बैठे हैं, अपने कुछ सामान उन्होंने दरमियान में रखा हुआ था और एक जवान देखिए उनकी बेटी है और ये बीवी उनकी नीचे बैठी थी, 2 बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं ये भी, और वो खुद शख्स जो थे वो खड़े हुए थे। तो उनकी जो शक्ल से असरात नज़र आ रहे थे परेशानी के, वो उसको देखा और हमने नोटिस किया और उस जगह पे हमने फिर बाइक को खड़ा किया और देन फिर मेरे हस्बैंड उनके पास गए, उनसे पूछा कि क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि उनको मालिक मकान ने घर से निकाल दिया था, रहने की कोई जगह नहीं है। और देखें इतनी जवान बच्ची को देख के मेरा दिल बहुत कुड़ा। देखें हम कितने नाशुक्रे हैं, अल्लाह ने हमें छत दी है लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में, उन महरूमियों के बारे में रोते हैं जो हमारे पास नहीं है। किसी चीज़ की कमी आ गई हो तो हम उसके बारे में शिकवे करने शुरू कर देते हैं, लेकिन इन लोगों को देखें जो मेहनत करते हैं, जिनके सर पे छत भी नहीं है लेकिन फिर भी अल्लाह के आसरे पे खड़े हैं और अल्लाह ने फिर इनके जो नसीब का रिस्क था जो इनको तलाश कर रहा था वो इनके पीछे लगा दिया, जो कि इन तक पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत
جو آپ کی زندگی کے ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے، آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دیتی ہے۔ تو صدقہ صرف غریب کی ضرورت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہماری بھی ضرورت ہے، کیونکہ صدقہ دینے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اور ایک حدیث نبوی بھی ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ اور ایک اور موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، یعنی صدقہ صرف غریب کی مدد نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی حفاظت، صحت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ تو جب ہم دیتے ہیں تو اللہ ہمیں لوٹا کر کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک سادہ سا منظر دکھاتی ہوں لوگوں کے حالات کا، یہ جو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں والا، شاید یہ میرے لیے ایک آرڈنری سا معمولی سا خرچہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں کسی کے بچے جو ہے وہ آج خوشی سے کچھ ایکسٹرا اپنی من پسند چیز کھا لے، ٹھیک ہے۔ تو یہی وہ مومنٹ ہوتا ہے کہ جب دوسروں کی زندگی بدلنے کے لیے بڑی دولت نہیں چاہیے ہوتی، صرف ایک نیت چاہیے ہوتی۔ دین پھر ہم آگے موو کیے اور کچھ مزدور ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آئے، ان کو انویلپ ڈیلیور کیے۔ دیکھیے آج ان سب کو دیکھ کے نا اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ یا اللہ آپ نے ہمیں بہت خوبصورت زندگی سے نوازا ہے، بہت بلیس زندگی سے نوازا ہے۔ دیکھیے جب آپ کی جیب سے نکلے ہوئے چند روپے کا صدقہ کسی کا دن بنا سکتا ہے، کسی کے دن کو خوشگوار کر سکتا ہے۔ ہم تو ایسی لائف جی رہے ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کی حسرت ہے، ہاں، لیکن ہم اس خوبصورت بلیس زندگی کی نعمتوں سے بھری زندگی کی قدر نہیں کرتے۔ آپ کے دیے ہوئے چند پیسے ایک چھوٹے سے بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آ سکتے ہیں، ایک بھوکے انسان کی بھوک مٹانے کے کام آ سکتا ہے۔ ایک جذبہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ جب بے سکون ہو، کوئی رستہ سمجھ نہ آئے، صرف ایک کام کرو، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، پھر دیکھو کیسے دعائیں رستے کھولتی ہیں، کیسے زندگی کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہ اللہ پہ توکل ہوتا ہے۔ اللہ سے پتہ نہیں کس گھڑی میں کسی نے جو ہے وہ دعا مانگی ہوتی ہے کہ اپنی ضرورت کی، اپنی حاجت کی، تو اللہ کسی نہ کسی وسیلے سے جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنے رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، کبھی بھی اپنا یہ نہیں سوچنا کہ میرے پاس تو مال کم ہے، میرے پاس تو رزق نہیں ہے، آج کا کھانا نہیں ہے، تو وہ سب میرے اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ رزق جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ خود تلاش کرتا ہے آپ کو، وہ خود اس بندے کو تلاش کرتا ہے جس کے نصیب کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے وہ ہے آخرت، اپنے گناہوں کی معافی، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو، اللہ ضرور آپ کے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ سب کو موٹیویٹ کیا جائے اس بارے میں کہ آپ اپنی زندگی کی پریشانیوں کو بھول جاؤ، اپنے حالات کی تنگی پہ، اپنے رزق کی تنگی پہ افسوس نہ کیا کرو، کیونکہ آپ کے نصیب کا رزق آپ کو مل کر ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر صاحب استطاعت ہو، لازمی کسی کی ہیلپ کر دیا کرو، اپنوں میں پہلے کرو، کے بعد باہر کسی کو ہیلپ آؤٹ کرو۔ اور ایک حدیث کے مطابق بھی سب سے پہلے جو شراکت داری ہوتی ہے نا، اس کو حکم دیا گیا ہے جو آپ کے شراکت داری میں ہیں، یعنی کہ جن کو نارمل زبان میں شریک بولا جاتا ہے، ان پہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اور ان پہ ہی خرچ کرنا سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے ہمیں کہ ہم کیسے ہم اپنے شریکوں پہ خرچ کریں، ان کو اگر ہم نے کچھ دے دیا یہ ہم سے زیادہ امیر نہ ہو جائے، یہ مینٹالٹی ہے۔ تو اپنی اس سوچ کو، اپنی اس انا کو مارنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نبی نے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں اس بات پہ ہر حال میں عمل کرنا ہے۔ تو پہلے اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کریں، اپنے بہن بھائی کی ضرورت کا خیال رکھیں، اس کے بعد جو ہے وہ کہیں باہر آپ نکل کر سوسائٹی میں اس طرح سے لوگوں کی ہیلپ کریں۔ آپ یقین کرو بہت زیادہ سکون ہوتا ہے، بہت خوشی ملتی ہے، اور اللہ آپ کو لازمی، اگر آپ نے کسی ایک بندے کی ہیلپ کیا تو اللہ اگلے مہینے آپ کو اسے ڈبل کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اور ڈبل تبھی کرو گے جب آپ کا رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ 110% میری آزمائی ہوئی بات ہے کہ اگر آپ آج اللہ کی راہ میں 100 روپیہ خرچ کر رہے ہو، اللہ اگلے مہینے آپ کو 200 روپیہ خرچ کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کی حاجات کو پورا کرے۔ So let's get started with today's دعا series۔ اللہ پاک مسٹر اسلام، افشین تابش، حدیقہ علی، ندا شیخ، انم خالد، ندا فاروقی، نواب زادی، عشرت بانو، محمد عبداللہ، روزینہ، منیزہ خاتون، وحیدہ، مصباح انصاری، تہمینہ، کوثر، منیس، ایمان،
انجم شیخ، ارشد زمان، ضمیر کمانی، اروب چودھری، نبیل، منیشا شرما، ہدا ملک، ثانیہ تحریر، نمرہ راشد، اینی خان، رفیق، آمنہ عمران، ایس حسین، ہینا ٹاکس بائفیہ، انصر اعظمی، تنزیلہ ذوالفقار، عمرانہ پروین، راشدہ پروین، چیری سٹون، صبیحہ فاروقی، شاہانہ نبیل، گل نازن نبیل، رئیس احمد، فیصل عبدالستار، افرین ندف، خدیجہ، صبیر پاشا، عروج، مسز علی، موہن نسیم، فرزانہ سراج، عمر سجاد، شاہدہ طارق، فاطمہ پروین، زلفی، شائمہ فیملی، فائزہ خالد، بریرہ خان، اینی جان خان، شید برہان، آمنہ کاشف، افضل بیگم، سید ریحان، سید فرحان، امت الناز، ہسبینڈ سیدہ فاطمہ، ہمنہ محمود اینڈ سسٹر ثنا اینڈ سسٹر ریحان زید، سسٹر شیان احمد، کومل زاہد، آمنہ جاوید اینڈ سن، عائشہ راحت، رخسار ملک، شاہدہ نواز، امن، مائلہ علی، فاطمہ دعا شیخ، زینب ازلان، نشا ارحا، سلمان، مکائل حیدر، کرن، طاہرہ، مونا۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میرے بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔